اور واقعاً علماء کرام بعض اسی طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. علامہ امینی کے نام سے کون واقف نہیں, جو کتاب القدیر کے مؤلف ہیں, اور واقعاً انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے, بڑی محنت کی ہے اس کتاب کے لکھنے میں. کتنے سفر کیے انہوں نے, کتنے کتاب خانوں کو دیکھا, کتنی ہزار کتابوں کو پڑھا, اور کتنی ہزار کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. وہ علامہ امینی ان کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو اپنی مصروفیات کو کم کر کے پروردگار کی عبادت میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے. بعض افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں, اور خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان جیسے سارا سال کرتا رہتا ہے اسی طریقے سے گزار دے تو وہی عبادت ہے. کیوں پھر الگ سے دعائیں ذکر کی گئی ہیں, کیوں پھر الگ سے نمازیں بیان کی گئی ہیں, کیوں پھر الگ سے اعمال کو, تسبیحات کو ذکر کیا گیا؟ یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان تھوڑا سا اور وقت نکالے عبادات کے لیے, تھوڑا سا اور وقت نکالے نمازوں کے لیے, تھوڑا سا اور وقت نکالے پروردگار کو سجدہ کرنے کے لیے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں بطور خاص نمازوں کی اہمیت ہے, بطور خاص تلاوت قرآن کریم کی اہمیت ہے. اس لیے تھوڑی سی اپنی مشغولیت کو کم کر کے انسان ان چیزوں کے لیے وقت نکالے تاکہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ ہو سکے. تو علامہ امینی ماہ مبارک رمضان میں اپنی مصروفیت میں سے کچھ کم کرتے تھے چیزوں کو, اور عبادت پروردگار میں وقت صرف کرتے تھے. اور پھر عجیب بات علامہ امینی کے بارے میں لکھی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر علامہ امینی 15 قرآن مکمل کرتے تھے, 15 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہی اسی سیرت پر چلنے کی کوشش کی ہے ان علماء کرام نے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی سیرت ہے. مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مہینے میں, اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں 40 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اگر انسان ایک قرآن کریم کم از کم اس مہینے کے اندر مکمل کر لے, ان ہستیوں کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, بالخصوص یہ دیکھتے ہوئے کہ خود علامہ امینی ہم جیسے غیر معصوم ہیں, انہوں نے زحمت کی ہے. اور آج کتنے علماء ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے, پروردگار انشاءاللہ سبھی کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے. لیکن جو علامہ امینی کا مقام ہے, جیسا ان کو یاد کیا جاتا ہے, جیسا ان کا نام باقی ہے, ایسے بہت کم علماء ہیں کہ جن کے نام باقی ہے. اور پھر علامہ امینی اسی مہینے کے اندر وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے جو یقیناً آپ بزرگان کی اور آپ مومن کرام کی اذہان عالیہ کے اندر موجود ہوگا, کہ علامہ امینی نے اسی ماہ رمضان کے اندر ایک رات میں اہل سنت کے اعتراض کی وجہ سے ایک رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتائی. 1000 رکعت نماز پڑھی ہے. جنہوں نے شب قدر میں 100 رکعتیں نماز پڑھی انہیں اندازہ ہوگا کہ 1000 رکعت نمازیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہاں, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, حقیقت میں تو رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ جو خدا کے رنگ میں رنگ جائے پھر اسے اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا, ہر جگہ خدا ہی نظر آتی ہے. اس لیے ہر لمحہ انسان یہ توفیق طلب کرتا رہتا ہے کہ پروردگار تو اپنی بندگی میں مجھے رکھ, پروردگار تو اپنی عبادت میں مجھے رکھ. اور مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ذکر آیا ہے صحیفہ سجادیہ میں, وہ دعا بھی موجود ہے کہ جو مولا نے ماہ رمضان کے استقبال میں بیان فرمائی, اور وہ دعا بھی موجود ہے جو ماہ رمضان کی وداع میں مولا سید سجاد نے بیان فرمائی. اس دعائے وداع ماہ رمضان کا ایک جملہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد وآل محمد سے زیادہ اس مہینے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والا تھا. فرمایا وَأَرْبَحْنَا أَوْذَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ, اور پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں ویسا فائدہ نصیب فرما جیسے دنیا میں کسی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے کو اور فائدہ اٹھانے والے کو ملتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان مومنین کی عید کا مہینہ ہے. یہ خود بھی مولا سید سجاد نے اسی دعا کے اندر بیان فرمایا ہے, وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ الْأَعْظَمِ, جو بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی عید کا مہینہ ہے ماہ رمضان. تو اللہ والوں کی عید کا مہینہ ہے, اس کی ایک ایک لمحے کو انسان بڑے ناپ تول کر گزارے کہ یہ ماہ رمضان کی ساعتیں ہم سے ضائع نہ ہو جائیں.